سابق وزیر اعظم عمران خان کی اسپتال منتقلی کے معاملے پر پاکستان تحریک انصاف ایک بار پھر عدالت پہنچ چکی ہے۔ سپریم کورٹ نے تو اب ایک لمبی تاریخ دے دی ہے، لیکن ایک اور عدالت اسی معاملے پر ایک اہم فیصلہ دینے والی ہے۔ اس تمام تر صورتحال کے اوپر آج بات کریں گے۔ میں ہوں سہرش خان، میرے یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ بانی پاکستان تحریک انصاف اور سابق وزیر اعظم عمران خان کی بہن عظمیٰ خان نے توہین عدالت کے کیس میں آج پھر ایک درخواست دائر کی ہے۔ فوری سماعت کی یہ درخواست عظمیٰ خان کی جانب سے دائر کی گئی ہے۔ رجسٹرار آفس کی جانب سے فوری سماعت کی پہلی درخواست کو گزشتہ ہفتے مسترد کر دیا گیا تھا، اور پھر ساتھ ہی سپریم کورٹ نے رجسٹرار آفس نے جو ایک نوٹ جاری کیا اس کے اندر لکھا ہوا تھا کہ 16 ستمبر کو ہی مقدمات جو ہیں وہ فکس ہوں گے۔ بانی پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی توہین عدالت کیس کے معاملے پر ڈاکٹر عظمیٰ نے جو آج درخواست دائر کی ہے اس کے متن میں کہا گیا ہے کہ عمران خان کی جیل میں صحت بگڑ رہی ہے۔ سپریم کورٹ کی حکم عدولی کر کے عمران خان کو شفا انٹرنیشنل اسپتال کے بجائے پیمز اسپتال لایا گیا۔ عمران خان کی صحت اور زندگی کا معاملہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ عمران خان کو طبی معائنے اور علاج کے لیے اسلام آباد کے شفا انٹرنیشنل ہسپتال فوری طور پر منتقل کیا جائے۔ سپریم کورٹ کے حکم پر جان بوجھ کر اس کی اصل روح کے ساتھ عمل درآمد نہیں کیا گیا۔ مزید یہ کہا گیا ہے کہ عدالت عظمیٰ کے 18 اگست کے حکم پر فوری طور پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے، اور عدلیہ کے حکم پر مسلسل عمل نہ کرنا آزادی اور قانون شکنی کے زمرے میں بھی آتا ہے۔ مزید یہ کہا گیا ہے کہ کیسز فکسیشن پالیسی توہین عدالت کی فوری سماعت کے اندر رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ یہ وہ معاملہ ہے جس پر رجسٹرار آفس نے جو اپنا نوٹ جاری کیا اس کے اندر فکسیشن پالیسی کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ سپریم کورٹ کی جو مقدمات فکس کرنے کی پالیسی ہے اس کے تحت جب اس درخواست کا نمبر آئے گا، جب اس کی باری آئے گی، تب اس کو سماعت کے لیے مقرر کیا جائے گا، اور اس کے مطابق انہوں نے دیکھتے ہوئے پھر 16 ستمبر کی تاریخ دے دی ہے۔ تو اس کا ذکر کرتے ہوئے ڈاکٹر عظمیٰ کی درخواست کے اندر کہا گیا ہے کہ کیسز فکسیشن پالیسی توہین عدالت کی سماعت کے اندر رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ ساتھ ہی یہ کہا گیا ہے کہ اس سے پہلے 25 اگست کو بھی فوری درخواست سماعت کی ایک درخواست تھی جس کو سپریم کورٹ کے رجسٹرار آفس نے مسترد کیا تھا۔ مزید یہ کہا ہے کہ واضح نہیں کیا گیا کہ فوری سماعت کی درخواست کیا چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی نے مسترد کی ہے۔ مزید یہ استدعا کی گئی ہے کہ توہین عدالت کیس کی درخواست کو فوری طور پر سماعت کے لیے مقرر کیا جائے، اور ساتھ یہ بھی استدعا کی گئی ہے کہ چاہے اسی ہفتے میں اور یا پھر جو آنے والا آئندہ ہفتہ ہے عدالتی ہفتہ، اس کے اندر توہین عدالت کے کیس کو سماعت کے لیے فکس کیا جائے۔ اب بظاہر سپریم کورٹ کے اپنے ہی 3 ججز ہیں، جسٹس شاہد وحید، جسٹس نعیم اختر خان اور جسٹس اشتیاق ابراہیم۔ سپریم کورٹ کے ان 3 ججز نے 18 اگست کو جو عدالتی حکم نامہ جاری کیا طویل سماعت کے بعد، اس آرڈر کے اوپر بظاہر اگر اس کے اندر واضح طور پہ یہ بھی لکھا گیا کہ اگر اس پر عمل نہیں ہوتا، کوئی بھی فریق چاہے وہ حکومت ہے یا وہ عمران خان کی فیملی ہے، اگر اس پر عمل نہیں کرتے تو ایسی صورت میں عدالت کا دروازہ ان کے لیے کھلا ہے، وہ عدالت سے رجوع کر سکتے ہیں۔ واضح کیا گیا کہ چاہے وہ حکومت ہے یا پھر وہ فیملی ہے درخواست گزار کی، تو ایسی صورتحال کے اندر عدالت نے بظاہر خود جوڈیشل آرڈر کے ذریعے اپنے پاس آنے کا ایک راستہ کھلا رکھا گیا تھا، اور اب عدالتی احکامات پر عمل درآمد حقیقتاً نہیں ہوا۔ جیسے سپریم کورٹ نے 18 اگست کے حکم نامے میں کہا کہ عمران خان کو شفا انٹرنیشنل اسپتال منتقل کیا جائے، یہاں تک کہ 48 گھنٹے کا ٹائم بھی دیا، کہا کہ 2 دن کے اندر اندر لازمی طور پہ منتقل کیا جائے، اور پھر ساتھ واضح کیا کہ اگر عمل درآمد نہیں ہوتا، جو احکامات دوسری جانب بھی چاہے وہ عمران خان کی فیملی تھی ان کے لیے بھی کچھ احکامات جاری کیے گئے تھے کہ اگر وہ احکامات پر عمل نہیں کرتی یا حکومت احکامات پر عمل نہیں کرتی تو جو بھی فریق چاہے گا عدالت کا دروازہ اس کے لیے کھلا ہوگا۔ لیکن اب بظاہر توہین عدالت ہو چکی ہے، معاملے کے اوپر فریقین جو ہیں وہ پہنچ چکے ہیں سپریم کورٹ۔ حکومت نظر ثانی درخواست کے اندر پہنچی ہے، جبکہ عمران خان کی فیملی توہین عدالت کا کیس بنا کر پہنچی ہے۔ 3 ججز کا آرڈر کہتا ہے کہ عمل درآمد نہ ہو تو ہمیں درخواست دیں، عدالت کا دروازہ کھلا ہے، لیکن رجسٹرار آفس کہتا ہے کہ نہیں، عدالت کا دروازہ فی الحال آپ کے لیے کھلا ہوا نہیں ہے۔ 16 ستمبر کی تاریخ اس کیس کے لیے مقرر کر رہے ہیں، اور 16 ستمبر کی تاریخ بھی وہ ہے جو کہ خود 18 اگست کو 3 رکنی بینچ نے جو سماعت کرتے ہوئے آئندہ کی سماعت خود ہی مقرر کر دی تھی، وہ 16 ستمبر تھی، تو اسی 16 ستمبر کا سہارا لیا جا رہا ہے رجسٹرار آفس کی جانب سے۔ بظاہر ملک کے اندر جو صورتحال ہے، عدالتی فیصلے پر عمل نہیں ہو رہا، ایسی صورتحال میں عمران خان کے بیٹے ایک بار پھر عالمی سطح پر اپنے والد کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں۔ عمران خان کی سابقہ اہلیہ نے بھی عمران خان کی موجودہ صورتحال پہ تشویش کا اظہار کیا ہے، اور ان کو بھی معاملے کے اوپر ایک خط لکھنا پڑ گیا ہے۔ اب سپریم کورٹ تو اس کے اوپر فی الحال انتظار کروا رہی ہے، لیکن معاملہ دوسری جانب شہر اقتدار کی ہی شاہراہ دستور پر موجود اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر بھی کھل چکا ہے۔ شفا انٹرنیشنل اسپتال کے اندر ہی علاج کے لیے عمران خان کی طرز پہ جو ریلیف لینے کے لیے اڈیالہ جیل کے اندر قید 3 قیدیوں کی درخواست پر آج ایک اہم سماعت ہوئی ہے۔
समाअत के अंदर एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद और एडवोकेट जनरल पंजाब और जेल हुक्काम पेश हुए और मामला था कि 2 कैदी जो हैं वो बीमार हैं, जबकि एक कैदी को बैरून मुल्क अपने भाई से टेलीफोनिक गुफ्तगू की इजाज़त चाहिए। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर एडवोकेट जनरल पंजाब और एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने खुलकर कैदियों की इस दरख्वास्त की मुखालफत की और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो तवील समाअत हुई उसका अहवाल आपके साथ शेयर करते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर कैदी जिनके समाअत हुई, जिनकी दरख्वास्तों के ऊपर, उनका नाम है अवैस अल्ताफ़, इलियास खान और मोहम्मद इस्माइल नामी कैदियों की दरख्वास्तों पर जस्टिस कादिम हुसैन सोमरो ने समाअत की है। जस्टिस मोहम्मद आसिफ ने समाअत की है और समाअत के दौरान दरख्वास्त गुजारों के वकील पेश हुए। एक ने कहा कि शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में मुंतकिल मेरे मोकिल को किया जाना चाहिए। सेहत की हालत बड़ी तशवीशनाक है और पहले भी मुतअद्दिद मरतबा उनको अस्पताल ले जाया जा चुका है, लेकिन कोई अफाका नहीं हुआ और अब शिफा इंटरनेशनल अस्पताल जाना चाहते हैं। साथ ही उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे का भी हवाला दिया और कहा कि 18 अगस्त का सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा है, जो रिलीफ एक कैदी को दिया जा रहा है वो बाकी आम कैदियों को क्यों नहीं दिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट की नज़र में, बज़ाहिर कानून की नज़र में सब लोग एक जैसे बराबर होते हैं, तो आम कैदियों के साथ यकसा सलूक होना चाहिए। अगर उस कैदी को प्राइवेट अस्पताल के अंदर इलाज की इजाज़त दी जा रही है तो फिर जो बाकी कैदी हैं वो क्यों इस रिलीफ से महरूम रहें। फिर जस्टिस आसिफ का कहना था कि वो केस सुप्रीम कोर्ट में अभी ज़ेर इल्तिवा है। इस मौके पर उन्होंने एजी को मुखातिब करते हुए कहा कि एजी साहब, इनकी मासूमाना सी ख्वाहिश है, इस पर आप क्या कहेंगे। एडवोकेट जनरल पंजाब ने जवाब दिया कि अगर कानून में लिखा होगा तो उनकी मासूमाना ख्वाहिश ज़रूर पूरी हो जाएगी। मज़ीद उन्होंने बताया कि ये 3 दरख्वास्तें हैं। 2 दरख्वास्तों के अंदर एक प्राइवेट अस्पताल के अंदर इलाज का मामला उठाया गया है और दूसरी दरख्वास्त के अंदर वीडियो कॉल की बात की गई है। जस्टिस मोहम्मद आसिफ ने कहा कि अगर कोई कैदी किसी बीमारी में मुब्तला हो तो वो क्या करेगा। एडवोकेट जनरल पंजाब ने बताया कि पिम्स में बेहतरीन डॉक्टर हैं, जिसके ऊपर सानिया पिम्स का जिक्र हुआ। जस्टिस मोहम्मद आसिफ ने कहा कि हमारे हालात ये हैं कि 14 बच्चे जान से जा चुके हैं। इतने बड़े अस्पताल में आपके पास इस किस्म की सहूलत ना हो तो लोग क्या करेंगे। ऐसे वाक़यात की रोकथाम हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है। बहुत अफसोस और दुख की बात है, कहते हैं इस्लामाबाद वफाकी दारुल हुकूमत है और यहाँ इस्लामाबाद के अंदर ये सब हो रहा है। इस सूरत हाल में लोग कैसे इलाज के लिए जाएंगे। अगर किसी कैदी को कोई बीमारी लाहक हो जाए तो फिर क्या करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई कैदी इस स्टेज पर हो कि वो मरने वाला हो तो क्या कानून को देखा जाएगा। अगर कोई सजाए मौत का कैदी आखिरी ख्वाहिश का इजहार कर दे तो फिर क्या होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर कोई कहे मेरा यहाँ कोई नहीं है और मुल्क से बाहर फलाने शख्स से मेरी बात करा दें, तो क्या कानून में कहाँ लिखा है कि बात नहीं करवाई जा सकती। उन्होंने कहा कि बेशक बैरून मुल्क ही क्यों ना बात करनी हो, किसी कैदी ने वो जगह वो कानून दिखाएं जहाँ पर लिखा हुआ है कि बात नहीं करवाई जा सकती, जिस पर एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद और एडवोकेट जनरल पंजाब के पास कोई ख़ास बात नहीं थी करने के लिए, कोई कानूनी दलील उनके पास नहीं थी। और फिर उनका यही कहना था एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद का कि ना तो सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल और ना ही मेडिकल ऑफिसर की तरफ से ये कहा गया है कि कैदियों का इलाज पिम्स अस्पताल के अंदर मुमकिन नहीं है। जस्टिस आसिफ ने कहा कि पिम्स अस्पताल की हालत आप देख लें, इसकी क्या हालत हो चुकी है। आप 2 अफसरान को पिम्स अस्पताल का विजिट करना चाहिए। जिसके बाद अदालत ने दलाइल